ربیع الاول کے پہلے اتوار کے دن دولت کی بادشاہ تسبیح ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو یہ تسبیح نہیں پڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول کی پہلی اتوار آ چکی ہے۔ میری بہنیں اور میرے بھائی دونوں یہ عمل کو اپنا مالی پریشانی کے لیے، دولت کو فوری طور پر حاصل کرنے کے لیے، یہ چھوٹا سا عمل چلتے پھرتے اتوار کے دن، جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اسی دن پورا دن موجود ہے۔ آپ لوگ چاہو تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، اور چاہو تو چلتے پھرتے پورے دن کسی بھی وقت پڑھ لو، کسی بھی جگہ پر ہو، چاہے گھر میں، چاہے آفس میں، چاہے دکان میں، مسجد میں، مدرسے میں، سکول میں، یونیورسٹی میں، دنیا کے کسی کونے میں آپ موجود ہوں۔ یہ پہلی اتوار ہے ربیع الاول کی، یہ دن بڑا ہی خاص ہے۔ آپ تمام ناظرین کو جو عمل بتانے لگا ہوں، جو میرے بہن بھائی جو بھی مالی پریشانی کی وجہ سے، اگر کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے آپ کا مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لیتا، ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ کی پریشانی اگر حل نہیں ہو پا رہی، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ عمل جو ہے 3-4 وظائف ملا کے ایک عمل کرنا ہے، ایک وظیفہ پڑھنا ہے، بے حد آسان اور بے حد مجرب آسان، اتنا کہ چھوٹا بچہ 5-6 سال کا وہ بھی یہ وظیفہ آرام سے پڑھ لے، اور اتنا مختصر کہ 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو گے۔ اس وظیفے کے اگر آپ لوگوں کو فائدے پتہ چل جائیں تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر اتوار کو آپ یہ وظیفہ پڑھو گے۔ اتوار کے دن کا یہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج تک میں نے جس کسی کو بتلایا، جس کسی کو میں نے یہ عمل بتلایا، اس کی زندگی میں پیسہ تو آیا، اس کی زندگی میں اس وظیفے کو پڑھنے سے جو پریشانیاں تھیں، گھروں میں جھگڑے تھے، گھروں میں تنگ دستی تھی، بے برکتی تھی، کچھ ایسی بہنیں اور جو ان کے مسائل تھے، بے اولاد تھیں، کچھ ایسی بہنیں اور بھائی کے شادیوں کے مسئلے تھے، وہ بھی حل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ قرضوں میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے تو قرض بھی ان کے ادا ہو گئے۔ یہ وہ مجرب تسبیح ہے، یہ وہ مجرب عمل ہے کہ پیسہ ہی پیسہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ خاص دن میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نصیب والے ہوں گے جو آج یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اتوار کے دن کا یہ مجرب وظیفہ، اس وظیفے کو پڑھنا کس طرح سے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، تعداد میں بالکل کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا۔ جو چیز جتنی مرتبہ بتائی جائے اتنی ہی مرتبہ پڑھیے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا مجرب وظیفہ سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اکثر میری بہنیں ایک ہی بات کہتی ہیں اور میرے کچھ بھائی بھی ایک ہی شکوہ کرتے ہیں، ہمیں ایک تو پیسہ کہیں سے مل نہیں رہا، قرض جو ہے وہ دن بدن ہمارے اوپر سود کی شکل میں بڑھتا جا رہا ہے۔ مطلب جن سے ہم نے قرضہ لیا وہ اوپر پیسے لے رہے ہیں، ایک تو قرض ان کو دینا، اوپر سے اس پر اضافی پیسے بھی ہمیں دینے ہیں، تو ہمیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم قرض کہاں سے ادا کریں؟ ہمیں کوئی ایسا عمل وظیفہ بتائیں کہ جو ہمیں قرض دار پریشان کر رہے ہیں، ہم ان کا پیسہ بھی انہیں دے دیں، اور ہماری جو مالی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، گھر میں فاقے ہیں، مفلسی، غربت ہے، یہ ختم ہو جائے، ہمارے پاس سے چلی جائے، غربت ہمارے پاس سے دور ہو جائے، ہمیں پیسہ فوری طور پر مل جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، اب یہ وظیفہ اتوار کے دن آپ لوگ جہاں کہیں موجود ہوں، فجر سے پہلے پورا دن موجود ہے، عشاء کے بعد تک، رات کو 12 بجے تک اتوار کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر ہوں، چاہے جاب پر ہوں، چاہے شام کی ڈیوٹی پر ہوں، وہاں پر ہوں، جہاں کہیں موجود ہوں، آپ جس وقت صبح، دوپہر، شام، رات یا دن ہو، آپ کو سب سے پہلے یہ وظیفہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ کو درود پاک یاد ہو وہ درود پاک فوری طور پر پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ 2 منٹ کا عمل ہے اور بڑا آسان سا
اور کمال کا عمل ہے، بڑا مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ کو ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ پہلا وظیفہ آپ کو یا اللہ کا اپنی سکرین پر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو آپ کو 15 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یا اللہ کا وظیفہ جب آپ لوگ 15 مرتبہ پڑھ لو، اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھ لینا۔ اور اب آپ کو دوسرے نمبر پر یہ جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اس وظیفے کو یا رحمانو کا جو وظیفہ ہے اس کو بھی آپ 15 مرتبہ پڑھ لینا۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں کو تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ جو تیسرا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یا رحیمو کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو بھی آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر اپنی تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، یہ وظیفہ یا رحیمو آپ کو آخر میں 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ جب آپ لوگ یا رحیمو کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ لوگوں کو چوتھی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فوراً پڑھنا ہے۔ اور اب آپ لوگوں کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ لوگوں کو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو آخر میں پڑھنا یہ ہے کہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جو حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے جو فیوز و برکات کی بدولت ایک مبارک مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بابرکت بات یہ ہے کہ اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مہینے کی 13 تاریخ کو اسلام کی پہلی مسجد قباء اور 18 تاریخ کو مسجد نبی کا سنگ بنیاد رکھا۔ اولیاء الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو ماہ ربیع الاول کا ایک اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں۔ ربیع کا اصلی مادہ ربیع ہے جس کا معنی بہادر ہے۔ اس مہینے کو ربیع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا نام بہار کے موسم میں رکھا گیا ہے۔ اس مہینے کی شرافت دیگر تمام اسلامی مہینوں سے زیادہ ہے اور یہ مہینہ حقیقت میں دیگر مہینوں کی بہار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی وجود کی وجہ سے تمام شرافتین رحمتیں، دنیا و آخروی عنایات اور نبوت امامت، قرآن اور شریعت نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت طلوع فجر کے موقع پر مکہ مکرمہ میں محلہ بنی ہاشم میں اپنے گھر پر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے ساتھ ہی دنیا پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے دن کو بڑی فضیلت، عزت اور شرافت حاصل ہے اور اس دن تعظیم کی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اہل سنت مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بروز پیر 12 ربیع الاول اور اہل تشیع مسلمان بروز جمعہ 17 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن جانتے ہوئے اس دن کو عید کے طور پر مناتے اور درود و سلام کی محافل منعقد کرتے ہیں۔ اس بابرکت دن 2 نماز رکعت مستحب ہے۔ بعثت کے 13ویں سال اسی مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا آغاز فرمایا۔ ربیع الاول کے اہم واقعات میں سے اہم واقعہ ہے اسی مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پوشیدہ رہے۔ اسی مہینے میں امیر المؤمنین حضرت علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کے بستر پر سوئے۔ اس مہینے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ العرب سیدہ خدیجۃ الاسلام علیہما کا نکاح ہوا۔ اسی مہینے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ ربیع الاول کے اہم واقعات ہی ہیں۔ اسی مہینے میں مروان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اسی مہینے رسوائے عالم یزید پلیدی واصل جہنم ہوا۔ رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اسی دن میلاد اور درود و سلام کی محافل کا انعقاد کرنا اور اس میں شرکت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ آپ بچپن ہی سے یتیم تھے۔ آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت آپ کی والدہ کا آپ سے صرف 2 ماہ کا حمل تھا۔ پھر جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ آمنہ بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئی۔ اسی طرح آپ بچپن میں ماں باپ کی شفقتوں اور محبتوں سے محروم رہتے ہیں۔ والدہ کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو وہ بھی آپ کو چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد گھٹن گھڑیوں میں چچا ابو طالب نے آپ کی تربیت کی ذمہ داری لی اور آپ کو پروان چڑھایا۔ قرآن کریم میں اشارہ موجود ہے، الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا۔ اپنے بچپن کی ابتدائی 4 سال قبلہ بنی سعد میں بسر کیے۔ اس ماحول کا آپ پر اتنا اچھا اثر مرتب ہوا، آپ جسم و حصہ کے اعتبار سے نہایت قوی ہوئے، زبان سے فصاحت و بلاغت کے بھی چشمے پھوٹنے لگے، کم عمری میں ہی بہترین گھوڑ سواری کرنے لگے، چہرے پر ذہانت و فراست کے ایسے نقوش حویدہ تھے کہ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ان کی نشست پر بیٹھے کے برابر نہ بیٹھا، آپ نے دادا کے مسند پر بیٹھے ہوتے اور آپ کے کوئی چچا آپ کو مسند سے اتارنا چاہتے تو عبد المطلب فرماتے اس کو بیٹھنے دو، اس کا مستقبل تابناک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے آغاز میں اہل مکہ کی بکریاں چند سکوں کے عوض پر لاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ فرمایا جی ہاں، میں نے بھی چند سکوں کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال سے کچھ اجرت کے عوض تجارت کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اللہ پاک ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنی رغبت کی طرف پھیر دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل کر دے۔ اللہ تو ہمیں صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما، اپنی تمام نعمتوں پر تجھے یاد کرنے، تیرا شکر ادا کرنے اور عبادت کو پورا حق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے کریم ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرما، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما اور اس زمانے کے تمام فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم ہمارا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں فرمائے، ہماری مشکلات، مصیبتیں، ابتدائیں، پریشانیاں دور فرمائے، عزت، عظمت، بلندی، صحت و تندرستی کی دولت اور خوشحالی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔